یہ ویو میری آج کی ظہر کی نماز کے بعد میری جائے نماز سے تھا، جس کی شروعات اس گیلن کو پکڑ کر سردی میں کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے ہوئی۔ راستے میں بطخوں کو دیکھ کے مجھے لگا کہ شاید ان کو سردی نہیں لگتی، لیکن ان کی بھی حالت بھیگی بلی کی طرح ہوئی پڑی تھی۔ کھیتوں میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ڈیرا دکھاتا چلوں کہ جہاں پر آپ کو ہر وقت نلکے کے پاس لوٹا موجود ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوٹا کس لیے ضروری ہے۔ میں چلتے چلتے آخر کار اس ٹیوب ویل پر پہنچ گیا کہ جہاں پہ جا کے آج ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا تھا اور اس سے پانی نکال کر اپنے کھیتوں کو لگانا تھا۔ کافی کوشش کی گئی، کھینچا تانی بھی کی گئی، لیکن یہ انجن سٹارٹ ہونے کا نام نہیں تھا لے رہا۔ بھائی فیاض بھی آگئے، جنہوں نے آ کے ہمیں ایک دو ٹرک بھی بتائے جو یہاں پہ کافی کارآمد ثابت ہوئے، اور آخر کار میں نے اس انجن کو سٹارٹ کر ہی دیا، جس کے بعد ہم نے ٹیوب ویل کو چلایا تو اس کا پانی تھوڑا کم نکل رہا تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک جگاڑ لگایا گیا۔ یہ جگاڑ بیلٹ کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے لگایا گیا، جو کہ کافی کارآمد بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد میں نے کل قابلے بھی کس دیے کہ کہیں کوئی لیکیج نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ کا بھائی آپ سے یہی کہے گا کہ اپنے بھائی کو یوٹیوب چینل پر جا کے سپورٹ کریں، جس کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ یہ ٹائم گزرا ہی تھا کہ مجھے یاد آیا کہ تیل کہیں کم نہ پڑ جائے، تو میں نے اپنا سونی رکشا نکال کے اپنے شاگرد کو تیل لانے کا بولا۔ اس کے بعد میں نے اپنا جوتا شوتا اتارا اور کسی پکڑ کر جا کے پہلے سب سے نکے بند کیے۔ نکے سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے پانی کو روکنے کے لیے ایک بند بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک آگے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ یہاں سے اس کے نکے بند کیے ہی تھے کہ اذان کی آواز آئی اور میں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز کا وضو کر کے اس قدر اچھا لگا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا، تو پھر سوچیں کہ جب میں نے یہاں پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھی ہوگی تو مجھے کس قدر سکون اور اطمینان ملا ہوگا کہ جس کو میں اپنے الفاظ سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ سکون اور اطمینان سردیوں میں نکلنے والے سورج کی تپش سے لاکھوں گنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ جب بھی آپ کبھی کھیتوں میں ہو، وہاں پہ اکیلے نماز ادا کریں، آپ خود کو ایسا تر و تازہ محسوس کریں گے کہ آپ بیان کرنے سے قاصر ہوں گے، اور خواہش کریں گے کہ کہیں تنہا بیٹھ کر خدا کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد باقی پیٹرول کو بھی گیلن میں ڈال کے کسی پکڑ لی اور ایک نئے محاذ کی طرف چل دیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک نئی جگہ پہ جا کے نکا بننا یا دیوار بنانی تھی، کیونکہ ایک اور کھیت کو بھی پانی لگانا تھا، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں اس دیوار یعنی نکے کو بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس کے بعد ابھی وقت ہوا چاہتا تھا عصر کی نماز کا، تو اس کے لیے میں نے وضو کرنا پھر سے شروع کر دیا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھا رہا اور درود شریف پڑھتا رہا۔ اس سرد موسم اور سرد ہواؤں میں بھی میں اپنے اندر ایک ایسی اطمینان اور سکون کی لہر محسوس کر رہا تھا کہ جو میں بیان تو نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی کبھی اس چیز کا تجربہ کیجئے گا، جس سے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں ایک کھیت کے کنارے پہ پہنچا، جہاں پہ دیکھا کہ چوہا ایک پانی میں گنگنا رہا تھا۔ میں نے اس کو باہر نکالا تو یہ سردی کی وجہ سے مر چکا تھا، اور اس کو کھانے کے لیے دوسری قسم کے جانور یعنی کہ بگلے بھی یہاں پر آ بیٹھے تھے۔ میں نے اس چوہے کو بگلوں کے حوالے کیا، اور اس سے پہلے کہ شام ہو جاتی میں نے ٹیوب ویل کے پاس آ کے پامبڑی لگا لی۔ پامبڑی لگا کے سب سے پہلے پاؤں تپا لیے اور اس کے بعد شوز پہن لیے۔ پامبڑی کا کیا بتاؤں کہ آئے ہائے قسمیں پامبڑی دی چس آ گئی سی۔ اس کے بعد میں نے اپنے گاؤں کا رخ کیا اور شام ہونے کو تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے کاشف بھائی کو ملا، جن سے جا کے میں نے گرما گرم جلیبیاں کھائیں اور اپنے دن کا اختتام کیا۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب۔